بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ کریم اما بعد، آگے امام بخاری الرحمن نے باب باندھا ہے، باب مناقب عثمان بن عفان ابی عمرو والقرشی رضی اللہ عنہ۔ باب ہے حضرت ابو عمر عثمان بن عفان القرشی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت کی باتیں کچھ ہوئی ہیں، ان کے بعد دوسرے جو خلیفہ بنائے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے تعلق سے باتیں ہوئی۔ تیسرے جو خلیفہ ہیں وہ عثمان غنی کے نام سے مشہور ہے، اللہ نے ان کو بڑا مالدار بھی بنایا تھا۔ جتنے یہ مالدار تھے اللہ نے ان کا دل بھی بہت بڑا بنایا تھا۔ یہ نعمت ہے کہ مالداری پلس دل بڑا ہونا، ورنہ مالداری کے بعد اگر دل چھوٹا ہو تو اس مال کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ تو اللہ نے ان کو بڑا سخی بنایا تھا، پلس ان کا اگر سلسلہ نسب دیکھا جائے تو آگے چل کر کے یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں، یعنی قریش سے ان کا بھی تعلق جڑ جاتا ہے۔ پلس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور آپ نے ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی، ایک دی انتقال ہوا پھر دوسری بھی دی تھی، اور عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو ان کو بھی نکاح میں عثمان کو دے دیتا۔ یہ آپ کی تمنا تھی، عثمان کی یہ شخصیت ہے۔ چنانچہ انہی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میہ پھر بیر روما فلہ الجنہ، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بیر روما یعنی کنواں، روما کے کنواں تھا مدینہ کے اندر، تو آپ نے کہا یہ بیر روما جو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے، یعنی یہ اعلان آپ نے کیا، اور ہونا بھی چاہیے اس طرح کے اعلان۔ کہا جاتا ہے یہ کنواں تھا، یہ کسی یہودی کا تھا، اور مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے پانی کے لیے بڑی دقت ہوا کرتی تھی، تو آپ کی تمنا ہوئی کاش کوئی بندہ ہو آگے بڑھے اور اس کو خرید کر وقف کر دے لوگوں کے لیے، تو آپ نے کہا اس کے لیے جنت ہے۔ کہہ رہے ہیں فافرا عثمان، تو اس کنویں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے آپ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کو بولتے رفاہ عامہ، خدمت خلق۔ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر خدمت خلق نہیں ہوتی ہے، جبکہ خدمت خلق، ابھی کہ خدمت خلق کی ہے نا کہ آپ نے کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا، لوگ پانی پیئیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ تو خدمت خلق، رفاہ عامہ، یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس پر آپ نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی کہ جو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اس سے بڑھیا موقع کیا ہے، چنانچہ اس کو انہوں نے خرید کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ یہ عثمان۔ وقال من جاء جیش الاسرا فلہ الجنہ، اور ایک مرتبہ پھر آپ نے اعلان کیا کہ جو جیسے اسرا کو سامان سے لیس کر دے اس کے لیے جنت ہے، یعنی غزوہ تبوک کا موقع تھا، بڑا لمبا سفر تھا اور سامان کی اشد ضرورت تھی، اور تو اعلان کیا کہ جو اس سفر میں اور اس لشکر کو تیار کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو کہہ رہے فجہز عثمان، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو سامان سے لیس کر دیا تھا، اور آتا ہے کہ انہوں نے 1000 اشرفیہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیتے۔ کتنا؟ 1000 اشرفیہ، اس زمانے کی بات ہے۔ چنانچہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشرفیہ گنتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب عثمان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، وہ جو چاہے وہ کرے۔ کتنی بڑی سرٹیفکیٹ کر دی۔ اس کا مطلب نہیں کہ اب وہ کچھ بھی کرے، مطلب یہ کہ اللہ ان سے اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اب ان کے اندر نافرمانی کا جراثیم اللہ پیدا ہی نہیں ہونے دے گا۔ تو 1000 اشرفیہ غزوہ تبوک کے دیے موقع پر، اور یہی نہیں پھر 950 اونٹ بھی اسی غزوہ میں انہوں نے دیا تھا۔
اور 50 گھوڑے بھی دیے تھا. آپ اندازہ ہی لگا سکتے کہ ان کو لے کر بیٹھیں گے تو آج کے رقم کے اعتبار سے ایک بڑی رقم ملے گی. تو اللہ نے ان کو خوب دیا تھا اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے. دل بھی ان کا بڑا تھا اور اللہ دے بھی رہا تھا. وہ بالکل مثال ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی تھی. یہ تو لشکر ایسے خرچ کر دیا کرتے تھے اور اللہ خوب دیا کرتا تھا. تو ہم مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے. ایک تو یہ اتنی بڑے پیمانے پر خرچ کرتے ہیں اور ایک ہمارا حال ہے. جمعہ کے دن ہمارے سامنے مسجد کی جھولی گھومتی ہے, پیسے ہی نکلتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں 10-5 کے نوٹ کہاں سے مل جائے. بھائی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سوال یہ کہ 150 کی پوڑیاں ہم کھا لیتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار اگر 150 مسجد کے گلے میں ڈالنا ہو تو یہی تو ہے بھائی. چھوٹے میں چھوٹا نہیں خرچ ہوتا ہے تو بڑا جب موقع آئے گا تو کہاں سے خرچ ہوگا. تو حقیقت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت ہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے اور ہم مسلمانوں کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. اب افسوس ہے ان لوگوں پر, ایسی شخصیت کو بھی جو لوگ نہیں چھوڑتے, ان پر تنقید کریں, ان کی کمیاں ڈھونڈیں اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا پیچھے لگے رہے, کیونکہ شیطان کا ایک چیلا, ایک جماعت اور وہ پیچھے لگی رہتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.